بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ طلال چودھری پر مبینہ تشدد کا واقعہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری بیان ریکارڈ کرنے کے لیے آنے والی پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی اسپتال سے نکل گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طلال چودھری کو اسپتال سے قریبی ساتھی نے فرار کروایا۔ رہنما طلال چودھری پر تشدد کا معاملہ مزید الجھ گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بیان ریکارڈ کرانے ہسپتال پہنچی تو لیگی رہنما بل دیے بغیر ہی 9-2-11 ہو گئے۔ پولیس ٹیم کے مطابق نجی ہسپتال کی انتظامیہ نے ڈسچارج سلپ نہیں دکھائی۔ پولیس نے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے 2 ٹوک موقف اپنایا کہ طلال چودھری کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس سے قبل طلال چودھری پر مبینہ تشدد کے معاملے پر ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی طلال چودھری اور عائشہ رجب علی کے معاملے کی تحقیقات کر کے 3 روز میں رپورٹ دے گی۔ پولیس کی 4 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سربراہ ایس ایس پی پیپلز کالونی عبدالخالق ہوں گے۔ ایس ایچ او تھانہ مدینہ ٹاؤن اور ایس ایچ او تھانہ وومن فرا بطول کمیٹی کے ممبر ہیں۔ کمیٹی طلال چودھری اور عائشہ رجب کے بیان قلمبند کرے گی۔ میں ابھی کچھ کنفرم کر رہا ہوں، اسی حوالے سے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ میٹنگز ہوں گی بھی، یہاں کے ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ صرف بیان لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو جو بھی ڈیٹیل ہے بتا دیتے ہیں، آپ تھوڑا سا کائنڈلی ویٹ کر لیں تاکہ آپ کو کنفرم چیز بتائی جائے اور امیچور چیز آپ کو نہ بتائی۔ کمیٹی کو 3 روز میں انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز طلال چودھری پر مبینہ تشدد سے ان کا کندھا ٹوٹ گیا اور دونوں بازو فریکچر ہوئے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں طلال چودھری نے نون لیگ کا نام ڈبو دیا۔ رات کے اندھیرے میں تنظیم سازی طلال چودھری نے ایجاد کی ہے۔ تنظیم سازی رات کو ہو تو آفٹر شاکس ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں نکلتے ہیں۔ بیگم صفدر نے طلال چودھری کو پگڑیاں اچھالنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ جو حرکت کی ہے یہ صرف نون لیگ کا سر شرم سے نہیں جھکایا، اس نے بنیادی طور پہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ کا اور پولیٹیکل ورکرز کا جو سر شرم سے جھکایا ہے۔ تنظیم سازی دن کی روشنی میں کرنی ہے، رات کے اندھیروں میں نہیں کرنی۔ یہ ایک پازیٹیو میسج چلا گیا ہے کہ جو تنظیم سازی رات کے اندھیرے میں اور اسپیشلی رات کے 3 بجے کے قریب ہوتی ہے، اس کے ریپرکشنز، اس کے آفٹر ایفیکٹس وہ بازوؤں اور پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں آتے ہیں۔ یہ ایک میسج کم از کم پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی کارکنان کو، خصوصاً نون لیگ کے اندر یہ چیز چلی گئی کہ آئندہ تنظیم سازی دن میں کرنی ہے، رات کو نہیں کرنی۔ نہ این آر او ہوگا نہ کیسز ختم ہوں گے، وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ کہا اپوزیشن ہمت کرے، استعفے دے، ہم فوری ضمنی الیکشن کرائیں گے۔ نواز شریف جو کچھ کر رہے ہیں وہ ملکی یا عوامی مفاد میں نہیں ہے۔ اپوزیشن چاہے تحریک چلائے یا تنظیم سازی کرے، فرق نہیں پڑے گا۔ نیب کا گھیرا تنگ ہونے سے اپوزیشن حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ بالکل ہم سے رابطے بھی کیے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اب اس صورتحال میں جہاں کہ شہباز شریف، ان کا ہر ایک کو پتا ہے کہ ان کی اپنی ایک اندر خاندان میں بھی ایک چپکلش چل رہی ہے، ایک پش اینڈ پل ہو رہا ہے، وہ بھی تو جس طرح کہ شیخ رشید نے کہا کہ نون میں سے شین نکل جائے گی، تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، ان میں وزن ہے اور ان میں حقیقت ہے۔ اور اس میں جو ہے تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ کو آپ، نواز گروپ کو آپ اب کئی حصوں بخروں میں دیکھیں گے، چاہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کریں، چاہے وہ اپنے بینی کو بہت ہی زیادہ اس پہ بحث کریں، اور چاہے وہ رات کو 3 بجے تنظیم سازی کریں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا۔ اداروں کے خلاف فرضہ سرائی پر متوالے اپنے قائد سے ناراض۔ لیگی ایم پی اے میاں جلیل شرقپوری نے کہا ہے کہ میاں صاحب کے بیان سے دل دکھا، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سیاسی باتیں کریں، کسی ادارے کے خلاف بات قومی مفاد میں نہیں۔ جب کوئی لیڈر ایسی بات کرے گا تو دنیا میں تماشا بنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن کو کوئی تماشا نہ بنائے۔ میاں صاحب نے جذباتی ہو کے جو باتیں کی ہیں انہیں ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اب غصے کے اندر آ کے جو انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کا ملٹری کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف بات کرنے کا رجحان نہیں ہوتا، لیکن میاں نواز شریف صاحب اب غصے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم دست بستہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سیاسی باتیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف جائے گی،
اس کو انڈیا مس یوز کرے گا, اس کو یہودی لابی مس یوز کرے گی, اور کل تو پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی بلیم بنائیں گے کہ دیکھیں جی یہاں تو جمہوریت نہیں ہے, یہاں تو ادارے گڑبڑ کر رہی ہیں. تو ہمیں اپنے وطن کو تماشا نہیں بنانا. تو میں تو میاں صاحب کو دست بستہ عرض کروں گا کہ میاں صاحب جذبات میں آ کے قومی اداروں کو اور قومی وقار کو نشانہ نہ بنائیں. امیر جماعت اسلامی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں. میں کراچی کے عوام کو, جماعت اسلامی کراچی کے کارکنان کو اور یہاں کے نظم اور قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کراچی منی پاکستان ہے, اور جب کراچی خوشحال ہوتا ہے, کراچی کے لوگ جب مطمئن ہوتے ہیں, تو پاکستان خوشحال ہوتا ہے. اور جب کراچی پریشان ہو تو صوبہ سندھ کے لوگ بھی, پنجاب اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ سبھی پریشان ہوتے ہیں. اس لیے کہ کراچی میں صرف مہاجر نہیں ہے, اردو بولنے والے نہیں ہیں, یہاں پٹھان بھی رہتے ہیں, سندھی اور بلوچ بھی رہتے ہیں. سرائی کی کے صاحبزادے سلمان شہباز کو دوبارہ طلب کر لیا. منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کو دوبارہ طلب کر لیا. ایف آئی اے نے نوٹس بھی بھیجا ہے جسے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے گھر وصول کروایا گیا. نوٹس میں ایف آئی اے نے سلمان شہباز کو 1 اکتوبر کو طلب کیا ہے. نوٹس کے متن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس میں 10 ارب 50 کروڑ روپے شریف کے گھر وصول کروایا گیا. نوٹس میں ایف آئی اے نے سلمان شہباز کو 1 اکتوبر کو طلب کیا ہے. نوٹس کے متن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس میں 10 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم منتقل ہوئی. اس رقم کے ذرائع کیا ہے بتایا جائے. آپ کو 25 ستمبر کو بھی طلب کیا جا چکا ہے. اگر آپ دوسری دفعہ بھی پیش نہ ہوئے تو پھر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے انتخابی اصلاحات کے لیے بلایا گیا حکومتی اجلاس مسترد کر دیا. کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے انتخابی امور میں مداخلت کرے. مسلم لیگ نون کے صدر اور پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخابی اصلاحات کے لیے بلایا گیا اجلاس مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان حساس قومی معاملہ اور کشمیر کاج سے جڑا ہے. موجودہ حکومت اسے اپنی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائے اور گلگت بلتستان میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے. اسپیکر قومی اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے انتخابی امور میں مداخلت کرے. شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے قوم کے لیے استعمال کیا. حکومتی فسطائی اور آمرانہ رویے کو دیکھتے ہوئے کسی قسم کا تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اے پی سی کے نمائندہ اجلاس میں منظور کردہ قرارداد اور فیصلوں کی پاسداری کریں گے. معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ ایک طرف گلگت بلتستان انتخابات پر سوال تو دوسری طرف اجلاس کا بائیکاٹ. قومی ایشوز پر بھی شہباز شریف کے تعاون کی شرط این آر او کا حصول ہے. شہباز شریف کے ذہن میں سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی اسکینڈل ہے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے الیکشن اصلاحات پر بلائے گئے حکومتی اجلاس کے بائیکاٹ کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ایک طرف انتخابات پر سوال اٹھاتے ہیں اور دوسری جانب انتخابی اصلاحات کے اجلاس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف کے ذہن میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی اسکینڈل ہے جس میں انہیں جلد جواب دینا ہے. ایک طرف گلگت بلتستان کو حساس قومی مسئلہ قرار دے رہے ہیں اور اگلی ہی سانس میں اس مسئلے پر حکومت سے تعاون سے انکار کر رہے ہیں. معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف کے حکومت سے تعاون کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ انہیں ناب کیسز میں این آر او دیا جائے. ڈرامہ بازی کو ان سے بہتر کون جانتا ہے. ووٹ کو عزت والے ڈرامے کا ڈراپ سین قوم نے ابھی دیکھا ہے. امید ہے یہ اے پی سی کی قرارداد کی پاسداری کریں گے. بالکل جیسے زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لوٹا ہوا مال نکالنے کا اعلان کیا تھا. سیکرٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جب اپوزیشن استعفے دے گی تو وزیر اعظم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن انتخابات کروائے گی اور وزیر اعظم کا بھی نیا الیکشن ہوگا. پاکستان کے استحکام اور مضبوطی کا ایک ہی راستہ ہے, وہ آئین کا راستہ ہے. مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری احسن اقبال نے کہا ہے جس نے بھی 3 مارشل لاؤں کے بعد چوتھے مارشل لا کا سوچا تو وہ ملک کا دشمن ہوگا. بچا کھچا پاکستان چوتھے مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان جمہوریت اور قائد اعظم کے راستے پر چل کر ہی ترقی کر سکتا ہے. پاکستان کے استحکام اور مضبوطی کا ایک ہی راستہ ہے, وہ آئین کا راستہ ہے.
एहसन इकबाल का कहना था कि जब अपोजिशन इस्तीफे देगी वजीर आजम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाएगी। अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वजीर आजम का भी नया इलेक्शन होगा। लीगी रहनुमा ने कहा कि लोटू को कबूल करना अवाम के सियासी शऊर की तौहीन है। हर इलेक्शन में वफादारियां तब्दील करने वाले को पार्टी में न लिया जाए। इलेक्शन के सियासी मौसमी परिंदों की हौसला शिकनी करनी होगी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 11 हिंदुओं के कत्ल को दबने नहीं देंगे, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इंसाफ के लिए केस को आलमी अदालत ले जाने समेत तमाम सफारती जरा इस्तेमाल करेंगे। इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जस्टिस के पास में चाहता हूं कि ये केस जो है वो डिस्कस हो और वो हमें इंसाफ दिलाए। इस केस को इसका इंसाफ भी मिलना चाहिए और साथ में ये केस एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो इस खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए, दो एटमी पावर के बीच में ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट हो जो कश्मीरियों को भी हक दे और आगे भी बढ़े। अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर भारतीय वज़ीर आज़म के खिताब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने शिरकत की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के खिलाफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों में इंसानी हुकूक की पामाली, आर्टिकल 370 के नफाज और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका ने हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे। मुकर्रीन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी का खिताब आलमी बिरादरी को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे और भारतीय मजालिम और कश्मीरियों की नस्लकुशी की रोकथाम के लिए ठोस और अमली इक़दाम उठाए। भारत में अक़लियतों की मजहबी आजादी का कत्लेआम, मोदी सरकार की आलमी दुर्गत बनने लगी। भारत मजहबी एतबार से बदतरीन मुल्क बन चुका है। अमरीका के 14 सेनेटर्स ने वजीर खजाना माइक पोम्पियो के नाम खत लिखकर भारत को मजहबी आजादी के हवाले से बदतरीन मुल्कों को फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर ने मजहबी आजादी का मॉनिटर करने वाले अमरीकी कमीशन की रवां साल अप्रैल में भारत की मजहबी आजादी के हवाले बनाई गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत को बदतरीन मुल्कों में शामिल करने की तजवीज से दी। अमरीकी वजीर खारजा के नाम खत 10 रिपब्लिकन और 4 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने खत में अमरीकी हुकूमत से कहा है वो अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आजादी की सिफारिशात पर गौर करे। अमरीका में मुकीम भारतीय और मकामी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सेनेटर्स के खत का खैर मकदम किया है और मुतालबा किया कि वो भारतीय हुकूमती एजेंसियों और मजहबी जुल्म सितम ढाने वाले भारतीय सरकारी एहलकारों पर भी पाबंदी लगाए। ज़रई बिल पर मोदी हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। सिखों की जमात शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ दिया। पार्टी सदर कहते हैं कि हुकूमत ने किसानों की फसलों के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार किया। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी इत्तेहादी जमात शिरोमणि अकाली दल ने हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए से रास्ते अलग कर लिए। पार्टी सदर सुखबीर सिंह ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने फसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार किया था, जिसके सबब शिरोमणि अकाली दल ज़राअत से मुताल्लिक़ कानून साजी पर इत्तेहाद से अलग हुई। उन्होंने 4 घंटे तवील इजलास के बाद हुकूमत के खिलाफ फैसला सुनाया। सिखों की नुमाइंदा जमात तवील अरसे से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर होने वाले ज़राअती तरामीमी बिल की मुखालफत कर रही थी। सच से फरार भारत का शेवा ठहरा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले निडर वकील बाबर कादरी को श्रीनगर में कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ जबान ना खोलने की सजा मौत। भारतीय कौमी टीवी पर दुनिया के सामने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले निडर वकील बाबर कादरी से जीने का हक छीन लिया गया। श्रीनगर में वकील और समाजी कारकुन को कत्ल करने के बाद मोदी की पालतू पुलिस नामालूम असलह बरादरों का नाम लेकर तहकीकात का ढोंग रचाने में मसरूफ है। बाबर कादरी काफी अरसे से भारतीय टीवी चैनल्स पर होने वाले मुबाहिसों के दौरान कश्मीर से मुताल्लिक भारत की पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे हैं। सरबराह अफगान मुफाहमती कौंसिल अब्दुल्ला कल से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो 28 और 30 सितंबर को पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे।
عبداللہ کو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے زہرانہ بھی دیا جائے گا۔ معزز مہمان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں خطاب بھی کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان سے جلد بازی میں انخلا غیر دانشمندی ہوگا۔ پاکستان میں پائیدار امن افغانستان میں امن و استحکام سے مشروط ہے۔ دوحہ مذاکرات سے افغان جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ ہمسایہ ملک میں سیاسی حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی مذاکرات بہت مشکل ہے جس میں تمام فریقوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے میں افغان مفاہمتی عمل کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان سے جلد بازی میں غیر ملکی افواج کے انخلا کو غیر دانشمندانہ فیصلہ قرار دے دیا۔ کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام طاقت سے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دوحہ میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات سے افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے 2018 میں افغانستان میں سیاسی حل کے لیے پاکستان سے مدد مانگی تھی۔ افغانستان میں سیاسی حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں امن معاہدہ ہوا جس نے افغان قیادت اور طالبان کے درمیان بات چیت کی بنیاد فراہم کی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ امن کے لیے تمام فریقوں نے ہمت اور لچک کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ اور اتحادیوں نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے تعاون کیا۔ برسوں سے امن کو طرز سے افغان عوام کی خواہش پوری ہوئی۔ افغانیوں کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغان جنگ میں افغانیوں کے علاوہ پاکستانی عوام نے بھی بڑی قیمت چکائی ہے۔ پاکستانی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ کئی دہائیوں سے پاکستان 40 لاکھ مہاجرین کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ پاکستان میں پائیدار امن افغانستان میں امن و استحکام سے مشروط ہے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے چیف آف لاجسٹک سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ازل صالح عباسی کے ہمراہ روس میں کثیر الملکی کیوکاس فوجی مشقوں کا معائنہ کیا اور پاکستانی اور چینی فوجی اہلکاروں سے ملاقات بھی کی۔ ISPR کے مطابق کثیر الملکی فوجی مشقیں 2020 میں روسی شہر آسترخان میں منعقد ہوئیں۔ چیف آف لاجسٹک سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر صالح عباسی بھی وزیر دفاع کے ہمراہ تھے۔ وزیر دفاع نے مشقوں میں شریک پاکستانی اور چینی دستوں کے اہلکاروں سے ملاقات بھی کی اور ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو بھی سراہا۔ گزشتہ روز اختتام پذیر ہونے والی مشقوں میں روس، بیلاروس سمیت دیگر ممالک کے دستے شریک ہوئے۔ بھارت نے تکنیکی تربیت نہ ہونے کے سبب مشقوں سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ بھارتی فوجی حکام کی جانب سے مشقوں میں شرکت نہ کرنے کا بہانہ کورونا وائرس کو بنایا گیا۔ جنگی مشقیں 21 ستمبر سے شروع ہوئی تھی۔ جماعت اہل حرم پاکستان کے زیر اہتمام اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو مل کر اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں علمدار بلوچ۔ اسلام آباد میں منعقدہ کانفرنس میں علماء کرام سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ استعمار عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ دنیا بدل رہی ہے، چینجنگ آ رہی ہے دنیا کے اندر۔ امریکہ کی ہیجمونی اور غلبہ دنیا پر ٹوٹ رہا ہے، وہ اس شفٹ آف پاور کے پروسیس کو سلو کر کے روکنا چاہتا ہے اور اپنا غلبہ ہمارے اوپر باقی رکھنا چاہتا ہے۔ آج انتشار کی بات کی جا رہی ہے، بلا شبہ حالات واقعتاً انتشار کے ہیں، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی مسلک کی بات نہیں آتی بلکہ امت کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے۔ توحید اور رسالت انبیاء اور پاک مصطفیٰ کے پیغام کو زندہ و تابندہ رکھنا، احیاء اسلام کی بات آتی ہے۔ مقررین بولے علماء کرام کو تفرقہ بازی اور انتہا پسندی کا راستہ روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یکجا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے۔ ان کو سمجھنا چاہیے جو فرقہ واریت کو ابھار رہے ہیں وہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ہم پاکستان میں رواداری کے اصولوں کا احیاء چاہتے ہیں۔ ہم کشمیر، فلسطین سمیت دنیا کے تمام مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیمرہ مین بلاول خورشید کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا ہم پر دباؤ ہے، لوگ اپنا بندوبست کر لیں، ہم نے تجاوزات گرانی ہی گرانی ہے۔ کراچی سرکل ریلوے منصوبے پر وفاق اور سندھ میں کوئی لڑائی نہیں، بے دخل لوگوں کو بسانا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔
कराची में सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 15 हो गई। अब्बासी शहीद अस्पताल लाई जाने वाली एक खातून की गोद में उसके बच्चे की लाश थी। पुलिस का कहना है कि डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद लाशें वरसा के हवाले की जाएंगी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में अलमनाक हादसा नूरियाबाद मोटरवे पर पेश आया, जिसमें 15 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। वैन के जख्मी ड्राइवर ने मोटरवे पुलिस को बताया कि उसके आगे चलने वाली गाड़ी का बोनट अचानक उड़ता हुआ आया और वैन से टकरा गया। इसके बाद वैन बेकाबू होकर उल्टी हुई और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद मोटरवे पुलिस और ईदी रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को वैन से निकाला। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन थी जो हैदराबाद से 15 मुसाफिरों को लेकर निकली थी और रास्ते में मजीद 10 अफराद को सवार किया। मैयतों की शनाख्त के लिए डीएनए नमूने हासिल करने के बाद लाशें ईदी सरदखाने मुंतकिल कर दी गयी। हादसे का शिकार होने वाले अफराद में से 5 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बदकिस्मत खानदान हैदराबाद लतीफाबाद से कराची में अपने अजीज और अकारिब से मिलने आ रहा था। जो कल आ रहे थे वो अचानक आ रहे थे, तो वो अचानक आ रहे थे, उसमें हमें भी पता नहीं था। वो आके कह रहे थे कि सरप्राइज देंगे, वो सरप्राइज ये मिला है। खौफनाक हादसे में बाप के साथ सवार 30 साला उस्मान भी मरने वालों में शामिल है। उस्मान के भाई के मुताबिक वो मिठाई का काम करता था। जख्मी बाप हैदराबाद के अस्पताल में जेर इलाज है। ये हैदराबाद से बस वो घर वापसी आ रहे थे, मेरे से मिलने गए थे वहाँ पर हैदराबाद में, तो वो मेरे से मिलकर यहाँ हैदराबाद ये कराची वापसी आ रहे थे। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर हैदराबाद से हादसे की तफसीलात तलब कर ली और जख्मियों के हर मुमकिन इलाज की हिदायत की। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची में तामीर की गई ग्राउंड+3 रहायशी इमारत टेढ़ी हो गई, जिसके बाद खाली कराकर इमारत को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। कराची के इलाके बफर जोन में रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई। 120 गज के रिहायशी प्लाट पर ग्राउंड+3 इमारत तामीर की गई थी। इमारत टेढ़ी होने के बाद इमारत में रिहायशों से खाली करवा ली गई। SBCA के मुताबिक इमारत नक्शे के बरखिलाफ बनाई गई थी। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान सरहदी तनाज़ा संगीन हो गया। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान निगोर्नो काराबाख के सरहदी इलाके में शदीद झड़पें हुई हैं। साबिक सोवियत यूनियन रियासतों का एक दूसरे पर मुसल्लह तनाज़ा शुरू करने का इल्जाम आज़रबाईजान की फौज ने नगोर्नो काराबाख में शहरी इलाकों को निशाना बनाया। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।